السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا مل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب قدوس و رب الملائکۃ والروح کا میں نے ایک مراقبہ بتایا تھا، اسی چینل پر آپ کو مل جائے گی، اور اس میں نے حصار کی بات شروع کی، پھر میں نے کہا کہ میں انشاء اللہ تعالی حصار پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اب اس لیے میں نے عام بات کی، یعنی مختصر بات کی، کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی موضوع پہ بات سننا پسند کرتے ہیں، اور جو ٹائٹل پہ ہے وہی اگر اندر مل جائے اسی پہ صرف بات ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ تو پاورفل حصار کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اور یہ حصار آپ کس کس چیز پہ کر سکتے ہو۔ اس حصار کو لگانے کے بعد آپ کیا فوائد، کیا رزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں، اور یہ حصار آپ اپنے بچوں پہ کیسے لگاؤ گے، اپنے اہل عیال پہ کیسے لگاؤ گے، خود پہ کیسے لگاؤ گے، اس تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور ساتھ لائک بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر لے، اور اگر اجازت لینا چاہتے ہو تو اجازت کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا خدیہ میرے اور میرے تمام ساتھیوں کے لیے خدیہ کر دینا ہے، تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی، اس کا آپ کو رجت وغیرہ نہیں ہوگا۔ عمل کی طرف آتے ہیں کہ صبح قدوس رب الملائکۃ والروح کا پہلے آپ لوگوں نے 1100 کی تعداد میں وظیفہ کر دینا ہے، یعنی 1100 کی تعداد میں 11 دن تک، 1100 کی تعداد ہوگی، 11 دن تک آپ لوگوں نے چلہ کر دینا ہے وظیفے کی شکل میں۔ اس کے لیے حصار کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو حصار کڑے والا حصار لگاتے ہیں نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پہ بات ہی کر رہا ہوں حصار کی، تو اس حصار کی یہاں پہ ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ 1100 مرتبہ 11 دن تک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے پرہیز جلالی جمالی کی بھی شرط نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اس کے لیے زمان و مکان کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے پاکی ناپاکی کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتی ہیں، وضو بے وضو ہر حالت میں کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہ چلہ تو ہے، لیکن یہ وظیفے کی شکل میں کرنا ہے۔ چلے کے لیے یہ حصار، وضو، زمان و مکان کی قید ہونا ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ 11 دن کا چلہ کر دینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے صبح قدوس رب الملائکۃ والروح، آپ کسی بھی تسبیح پہ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 4 کیلیں لینی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے ایک کاغذ لینا ہے، ایک کاغذ، اور اس پہ یا اپنی تصویر لے لیں، کوئی بھی تصویر ہو، یا جس چیز کی آپ نے حصار لگانا ہے، مثال کے طور پہ گھر کا لگانا ہے تو گھر کی تصویر، آپ کی گاڑی ہے گاڑی کی تصویر، آپ کا بچہ ہے بچے کی تصویر، آپ کا ذاتی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کی محبوب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی تصویر لے دینی ہے۔ تصویر کوئی بھی سائز کا ہو، کوئی بھی پاسپورٹ سائز ہو، 4x4 کا ہو، کوئی بھی سائز ہو، پریم والی ہو، بڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر آپ لوگوں نے 4 کیلیں لینی ہیں، 4 کیلے آپ لوگوں نے لینے ہیں، 4 کیلے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ 4 کیل لے لیں، چھوٹے سے کیل لے لیں، کوئی بڑی کیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر کیل پہ پھر 101 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ جس کا حصار کرنا چاہتے ہو، پرمنٹ حصار، 101 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کی تصویر پہ آپ لوگوں نے چاروں کونے میں، مثال کے طور پہ یہ اس طرح کی تصویر ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس طرح کی تصویر ہے، پہلے یہاں پہ ایک کیل اسی تصویر پہ لگا لے، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹا سا کیل لے لے، پھر یہاں پہ دوسرا لگا لے، پھر تیسرا لگا لے، پھر چوتھا لگا لے۔ آپ جس چیز کا حصار کرنا چاہتے ہیں تصویر لگا لی، پھر کیلیں لگا لی، اسی کیل کے بعد آپ لوگوں نے ایک داغا لینا ہے، نیلی رنگ کا داغا لینا ہے، اتنا داغا کہ اس سے 11 مرتبہ، یعنی گھوم جائے، یہاں سے شروع کر کے ایک یہاں تک، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر اس طرح 2 مرتبہ، پھر اس طرح 3، اس طرح 4، اسی طرح آپ لوگوں نے 11 مرتبہ کر لینا ہے، اور ہر، یعنی یہاں سے لے کے یہاں آنے تک آپ لوگوں نے جب ایک دفعہ یعنی حصار لگ جائے تو آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے اس پہ پڑھ لینا تھا 101 مرتبہ 4 کلو پہ، پھر ہر ایک یعنی جو دائرہ لگانا ہے اس پہ 11 مرتبہ، تو اسی طرح 11 مرتبہ، ایک دفعہ پہ 11 مرتبہ، پھر دوسری دفعہ جب دائرہ لگاؤ گے پھر 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ، تو 11 مرتبہ آپ نے دائرہ لگانا ہے، اور 11 11 مرتبہ آپ لوگوں نے ہر دفعہ پہ یہ عمل کر دینا ہے۔ پھر اس تصویر کو آپ لوگوں نے کسی مٹی میں دفن کر دینا ہے، اس کے لیے کسی قبرستان وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تصویر کو پول کر لیں، کوئی بات نہیں، جیسے تیسے جس طرح بھی آپ پول کر سکتے ہو پول کر لیں، پھر اس کو کسی کاغذ میں کپڑے میں لپیٹ لیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی کیاری ہے، کوئی گملہ ہے، اسی میں دفن کر لیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے گھر میں، اگر کوئی پودے وغیرہ زمین وغیرہ نہیں ہے تو گھر سے باہر بھی، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو زمین میں دفن کر دینا ہے، یہ شرط ہے اس میں۔
تو آپ نے اپنے یا کسی کا اگر حصار کرنا ہے تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصار ہو جائے گا اور بہت پاورفل حصار ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ یہ حصار اس طرح ہوگا کہ اگر کسی پہ جادو بھی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی پہ بندش بھی ہے، یعنی کسی چیز کی بندش ہے، شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، تو وہ بندش بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وہ تصویر ختم ہوتی جائے گی، سکڑتی جائے گی، تصویر گلتی جائے گی، اسی طرح آپ کی وہ تعویذ جو بندش ہے وہ بھی ٹوٹتی رہے گی۔ یہ آپ لوگوں نے پھر تصور کر دینا ہے۔ لیکن جب حصار کرو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک آپ کے اوپر سے یعنی ختم ہوتی جائے گی۔ وہ بندش ہوگی، وہ نظر بد ہوگی، وہ حسد ہوگی، وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام تر چیزیں آٹومیٹکلی اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، اور آپ ایک بالکل مطمئن شخص ہو جاؤ گے۔ اس کے کور ویڈیو میں نے بنائی تھی، آپ نے وہ بھی ضرور دیکھ لینی ہے۔ وہ تھی مراقبے کی شکل میں، یعنی مراقبے میں حصار اور مراقبے میں چیزوں کو دیکھنے کی، اور یہ ایک حصار حفاظتی حصار، کیونکہ یہ پوری طریقہ کار سے میں نے حصار بتا دیا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنی کرنا ہے، اپنے بچوں کی کرنی ہے، جس کی بھی کرنی ہے، تصویر لینا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ تصویر مناسب نہیں ہے اور اپنے جسم کا خود کا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اتنا داغا لے لیں کہ آپ کے پاؤں سے لے کے سر تک 11 مرتبہ ہو جائے، یعنی اتنا نیلا داغا اتنا لینا ہے آپ نے ناپ کے، کس ایک پاؤں سے لے کے سر تک 1 مرتبہ، پھر پاؤں سے لے کے سر تک 2 مرتبہ، پھر پاؤں سے لے کے سر تک 3 مرتبہ۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 11 داغے علیحدہ علیحدہ کاٹنے ہیں، یعنی یہ 11 داغے آپ لوگوں نے ایک برابر کاٹ دینے ہیں، اور ہر داغے پہ پھر 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہر ایک داغے پہ 101 مرتبہ، اگر کسی نے تصویر والا عمل نہیں کرنا تو اس کو 101 مرتبہ، اور پھر اسی داغے کو پھر آپس میں، یعنی یہ 11 داغے ہیں، پھر اسی 11 داغوں میں ہر یعنی آپس میں ملا لے، اور پھر سب کو 11 گرے باندھ دینا ہے۔ یعنی یہ آپس میں جب سارے اکٹھے ہو جائے گے تو ایک پوری رسی بن جائے گی، یہ بات یاد رکھ لینا۔ یعنی سارے ایک آپس میں ملا دو، اور پھر ان گیروں میں یعنی اسی داغے سے 11 گرے باندھ دینا ہے۔ 11 گرے باندھنے ہیں، اور ہر گرے پہ 1 مرتبہ پھر یہی پڑھائی کر دینی ہے، اور وہی داغا پھر آپ لوگ پہن سکتے ہو، اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اور پھر دفنانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر پہننا چاہتے ہو تو پہن بھی سکتے ہو، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو رکھ بھی سکتے ہو، اپنے کمرے میں لٹکانا چاہتے ہو تو لٹکا بھی سکتے ہو۔ یہ آپ کی حفاظت کا انوکھا نظام بن جائے گا، حفاظت کا ایک عجیب حصار بن جائے گا۔ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کس طرح کا حصار ہے، حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ یقین کرے اگر کوئی اس عمل کو سچے لگن سے، سچے دھیان سے کر لے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس پہ کوئی جنات، شیاطین، جادو وغیرہ کے کوئی زیادہ حملے چل جائیں گے۔ ہاں اگر عامل ہے تو اس کی بات اور ہوگی، یہ بات یاد رکھ لینا، لیکن عام بندے کے لیے یہ ایسا پاورفل حصار ہے کہ اس پہ کوئی چیز کی مجھے نہیں لگتا آگے سے وار ہوگا۔ عامل کی میں نے اس لیے بات کی کیونکہ عامل پنگے لیتا رہتا ہے، جس طرح ہم حصارے مضبوط کرتے ہیں اسی طرح ہمارے مخالفین جو جنات شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے لڑائی میں، ہم سے حصار میں، ہم سے اسی طرح کے مقابلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو عامل کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، عام بندے کی، عامل کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے اور عام بندے کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ عامل کے لیے نہیں ہے، عام بندے کے لیے ہے، یعنی جو عملیات کرتا ہے اس کے لیے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن حصار کا توڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن عام شخص کے حصار ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ جنات، وہ کیوں ایسے جنات اس کے سامنے مقابلے کے لیے اپنا وقت برباد کریں گے، اور عامل کے ساتھ اور بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینا۔ پھر کہوں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اگر آپ لوگ خود اس عمل کو نہیں کرنا چاہتے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر لیں، کیا پتہ اس کو اس کی ضرورت ہو اور آپ کی وجہ سے اس کو حفاظتی حصار مل جائے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔